جہاں کے انصاف کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر قاسم رسول الیاس جی موجود ہیں، اور جس طریقے سے جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے معاملات چل رہے ہیں، آپ نے جو ہے ملاقات بھی کی لا کمیشن کے چیئرمین سے اوسطی سے، اس تعلق سے بتایا کہ مسلمان جو ہے شریعہ لا میں جو ہے مداخلت برداشت نہیں کر سکتے، اور تمام جو ہے تجاویز آپ نے پیش کی، اعتراضات داخل کر دیے ہیں، تو کیا پورا معاملہ ہے بتائیے۔ دیکھیے، اصل میں یہ جو 22واں لا کمیشن اپوائنٹ کیا گیا تھا تو ہمیں حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ 21ویں لا کمیشن کے ساتھ ہماری 2 بار ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد 21ویں لا کمیشن نے سب لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد ایک فائنل کنکلوژن نکالا تھا۔ وہ فائنل کنکلوژن یہ تھا کہ یونیفارم سول کوڈ نہ تو مطلوب ہے نہ ہی ممکن ہے، یعنی نائدر ڈیزائربل نار پاسبل، اور یہ کہا تھا کہ آئندہ 10 سال کے لیے یونیفارم سول کوڈ کی ہم کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر جب 22واں لا کمیشن اپوائنٹ کیا گیا اور اس کو بھی یہی کام دیا گیا کہ وہ یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں کوئی ڈرافٹ تیار کرے، تو ہمیں حیرت ہوئی کہ بھئی جب 21ویں لا کمیشن اسی گورنمنٹ کا قائم کرتا تھا اور اس نے ایک کنکلوژن دے دیا، تو اس کے بعد نیا لا کمیشن بنانے کی کیا ضرورت پڑی۔ اس لا کمیشن نے آنے کے بعد میں جو دوسرا حیرت انگیز کام یہ کیا کہ پبلک سے، جنرل پبلک سے اوپینین مانگا کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ آپ ریفرینڈم کروا رہے ہیں کہ جاننا چاہتے ہیں کتنے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، کتنے لوگ اپوز کر رہے ہیں۔ خیر، ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اس کا جواب بھی دیں گے اور ہم ملت سے جواب بھی دلوائیں گے، اور ہم نے الحمدللہ کوششوں سے ہمارے تقریباً 70 لاکھ لوگوں نے مسلمانوں کی طرف سے بھی جواب داخل کیا، جس میں انہوں نے صاف طور پر منع کیا کہ ہمیں یونیفارم سول کوڈ کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب ہم نے اپنا ڈرافٹ داخل کیا تھا، اس کے ساتھ ہم نے ایک خط بھی لکھا تھا لا کمیشن کو کہ ہم چاہیں گے کہ لا کمیشن کے ساتھ میں ہماری پرسنل ملاقات بھی ہو۔ چنانچہ گزشتہ دنوں لا کمیشن کے ساتھ پرسنل ملاقات ہوئی، جس میں ہمارے 11 نمائندے شامل تھے، جس کی قیادت مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو صدر ہیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، انہوں نے کی تھی، اور تقریباً 2 گھنٹے تک ہماری ان سے بات چیت ہوئی۔ اور اس بات چیت میں ہم نے بنیادی طور پہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ جب آپ یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں کچھ تجاویز پیش کرنے والے ہیں حکومت کو، تو آپ کے پاس بنیاد کیا ہے؟ یعنی بغیر بنیاد کے کہ بھئی سپوز مسلم پرسنل لا سے متعلق بات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سی چیزیں ہیں مسلم پرسنل لا سے متعلق جس پر آپ کے ذہن میں کچھ اشکالات ہوں، کوئی چیز جاننے کی ضرورت ہو، تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ پھر دوسری بات ہم نے ان کے سامنے یہ رکھی کہ وہ کیا اعداد و شمار ہیں، آپ کے پاس کیا اسٹیٹسٹکس ہیں، کیا ڈاٹا ہے جس کے بنیاد پہ آپ یونیفارم سول کوڈ پرپوز کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلے تو لا کمیشن ریزسٹ کرتا رہا، یہ کہتا رہا کہ بھئی یہ پوچھنے کے آپ مجاز نہیں ہیں، بلکہ آپ یہ بتائیے آپ کے لیے قابل قبول کیوں نہیں ہے۔ نہیں، ہم نے کہا پوچھنے کے مجاز تو ہم ہیں، اس لیے کہ لا کمیشن کوئی چیز ڈرافٹ کرے گا تو اس کی کوئی بنیاد ہوگی نا۔ پچھلے لا کمیشن نے بھی ہم سے کچھ سوالات رکھے تھے، تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے کچھ سوالات رکھے اور ہم نے اس کے تفصیل سے جواب دیے۔ لیکن ہماری گفتگو کے اوپر میں اس بات پہ فوکس تھا کہ آپ حکومت جو ہے ایک طرف میں قبائلیوں کو، ٹرائبلز کو ایگزم کر رہی ہے، نارتھ ایسٹ کے عیسائیوں کو ایگزم کر رہی ہے، تو یہ یونیفارم سول کوڈ کہاں سے ہو گیا؟ جبکہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ انٹائر ٹیریٹری آف انڈیا کے اندر پورے انڈیا میں یونیفارم سول کوڈ ہوگا، ایک طرح قانون ہوگا۔ تو ان کو ایگزام کریں تو پھر مسلمانوں کو کیوں نہیں ایگزام کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے پاس کچھ بیسک اعتراضات ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو نشانہ ہدف بنانے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے؟ دیکھیے، جو گورنمنٹ سینٹر میں بیٹھی ہے اس کا ٹارگٹ تو مسلمان ہی ہے، اور ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے لائے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ ہندوؤں کا ایک کوڈ بل بنا ہوا ہے 1956 سے، ہندو کوڈ بل، اس میں ہندو بھی ہے، کرسچن بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے، جینیز بھی ہیں، سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو اب اگر کوئی چیز آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں پہلا مین ٹارگٹ تو مسلمان ہوں گے اور اس کے بعد پھر کرسچن ہوں گے۔ اس کے علاوہ کون تیسرا آدمی جو ٹارگٹ ہو سکتا ہے، کون سا تیسرا گروہ ٹارگٹ؟ یہ بات ہم لوگوں کے سامنے صاف طور پہ کہی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کا نشانہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی آئیڈینٹی، ان کا تشخص، ان کا پرسنل لا آپ کھل رہا ہے اور آپ اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمارا کام تو صرف سرکار کو سفارش کرنا ہے،
اور سرکار جو ہے وہ پھر بل جو ہے جو بھی بنائے گی جو بھی بنے گا اس کو وہ پارلیمنٹ میں پیش کرے گی, پارلیمنٹ کے اپروول کے ساتھ وہ بل پاس ہوگا. لیکن جب ہم نے اصرار کیا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے سوالات ہیں آپ کے ذہن میں, اگر ہم مسلم پرسن لا سے متعلق بات کرنا چاہیں تو وہ کون سے سوالات ہیں آپ کے ذہن میں جس پر آپ کو کی کوئی کیوریز ہوں, آپ کو سوالات ہوں, تو خیر انہوں نے 4-5 باتیں رکھی. پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام نے شادی کی کوئی عمر تجویز کی ہے کیا, ایک بات. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو حلالہ کی شادی ہوتی ہے اور یہ متا کی میرج ہوتی ہے, متا میرج, یہ کیا ہے, اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے, اس پر آپ کا کیا موقف ہے. چوتھی بات انہوں نے کہی کہ یہ جو جینڈر جسٹس کے نام پر, صنفی مساوات کے نام پر ہم محسوس کرتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ میں انجسٹس ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا تجویز ہے, یہ جو وراثت کا قانون ہے اس کے سلسلے میں. پانچویں بات انہوں نے کہی کہ پوتے کو وراثت میں جو حصہ نہیں ملتا آپ کے ہاں اس کی کیا لاجک ہے. چھٹی بات انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو آپ کے ہاں یہ ہے سوال کہ اڈاپشن کے سلسلے میں آپ لوگوں کی رائے ہے کہ گود لینے کے سلسلے میں کہ آپ لوگ اڈاپشن کے مخالف ہیں, تو اس کے پیچھے ریزنز کیا. ہم نے ایک بات یہ کہی ان سے کہ پہلی بات تو یہ کہی کہ اسلام نے شادی کی کوئی اسپیسیفک عمر تجویز نہیں کی. اس نے ایک اصول مرتب کیا. وہ اصول یہ دیا ہم کو, شادی کے تقاضے کو جب مرد عورت اس پوزیشن میں آ جائیں کہ شادی کے تقاضے پورے کر سکتے ہوں تو وہ شادی کر سکتے ہیں. اس میں سے ایک تقاضا جو ہے وہ پیوبرٹی کا ہے, یعنی بلوغت کا ہے. بالغ ہو جانے کے بعد وہ شادی کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کوئی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں فکس کی اسلام نے کہ بھئی آپ اتنی عمر میں شادی کر لیں. جہاں تک آپ کے ہاں بال وواہ کا تعلق ہے, جس پر آپ کو یعنی آپ اس کو بنیاد بنانا چاہتے ہوں گے. دیکھیے پہلی بات تو ہم نے کہا کہ آج کے زمانے میں لڑکیاں پڑھنے لگی ہیں, اور جب وہ تعلیم حاصل کرتی تو ان کی عمر جو ہے 18 سال سے تجاوز کر جاتی ہے. تو اگر آپ سروے کروائیں گے تو آپ کو بائی اینڈ لارج یہ یعنی کم عمر کی شادی, یعنی 18 سال سے کم عمر کی شادی مسلمانوں میں کم ہوتی چلی جائے گی, کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارے مقابلے میں, مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں میں بال وواہ کے واقعات بہت زیادہ ہیں, راجستھان میں ہیں, بہار میں ہیں. چوتھی بات ہم نے یہ کہی اس کے اندر کہ دیکھیے یہ جو پیوبرٹی کو بنیاد بنایا گیا ہے, یعنی بلوغت کو, کہ بلوغت کے بعد شادی ہو سکتی ہے, اس کی بنیاد اس میں وہ جو ہے نا کچھ ایسی ایکسیپشنل سچویشن پیدا ہوتی ہے, کچھ ایسی استثنائی حالات پیدا ہوتے ہیں کہ باپ کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بچی کی شادی کر دے. کوئی پرسان حال نہیں ہے, باپ اکیلا ہے گھر میں, اس کی بھی عمر جو ہے, آپ اقتصادی حالات کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک بات اور بھی کہی, ہم نے یہ بات کہی کہ یہ جو کم عمر میں شادیاں ہوتی ہیں اس کے لیے ایک وجہ سوشو اکنامک سچویشن, مسلمانوں کی سماجی اور معاشی حالت ہے. جہاں سوشو اکنامک کنڈیشن بہتر ہوتی ہے وہاں یعنی ایج بڑھ جاتی ہے, نہیں ہوتی ہے, اور جہاں یہ نہیں ہوتا ہے وہاں کم عمر کی شادی ہوتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کم عمر میں شادیاں نہ ہوں تو انسانوں کی, مسلمانوں کی جو سوشو اکنامک سچویشن ہے اس کو امپروو کیجیے, آپ اس کو بہتر کیجیے, بجائے اس کے کہ آپ آرٹیفیشل طریقے سے ایک چیز امپوز کر دیں, ایک پینلٹی نافذ کر دیں, سزا دے دیں. یہ طریقہ نہیں ہے ریفارم لانے کا. ریفارم لانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ریزن بن رہی ہے چیزیں, جو وجوہات بن رہی ہیں کسی بھی چیز کی, ان وجوہات کو دور کیجیے آپ. نہیں, جس طریقے سے آرٹیکل 44 میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے UCC کی سفارش کی تھی اور کہا تھا کہ آگے چل کر دیش میں ایک قانون آنا ہے, تو اسی کو لے کر سرکار جو یہ قدم اٹھا رہی ہے, تو مسلمان ہی اس کا اپوز کیوں کر رہے ہیں, اس پر احتجاج سراپا کیوں ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ بھیم راؤ امبیڈکر نے اس موقع پر کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں یہ بات بھی کہی تھی کہ یونیفارم سول کوڈ اس وقت تک نہیں لایا جائے گا جب تک کہ اس پہ کنسنسس نہ بن جائے ملک کا, اور جب تک مسلمان تیار نہ ہو جائیں اس کے لیے. اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ پاگل حکومت ہوگی جو مسلمانوں کی مرضی کے بغیر یونیفارم سول کوڈ ان پہ تھوپے گی. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات, یہ جو لوگ ہیں اقتدار میں بیٹھے ہوئے, ان کے جو گرو ہیں, گرو گولوالکر, انہوں نے 1972 میں اس کو اپوز کیا. انہوں نے کہا کہ ملک کی ڈائیورسٹی جو ہے وہ واقع رہنی چاہیے, یونیفارم سول کوڈ نافذ نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات یہ میں کہنا, کچھ ہندو کوڈز بل کی بھی اپوز کرتے ہیں, ابھی ہم اس پہ آتے ہیں. دوسری بات یہ کہ مسلمان کیوں مخالف ہے. مسلمانوں نے ہم نے یہ بات رکھی لا کمیشن سامنے, جو قانون شریعت ہے اس کے 2 کمپوننٹ ہیں.
اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہیں جو قرآن اور سنت پر مبنی ہیں, جی وہ منصوص احکامات ہیں, جی جی اس میں ہم کوئی تبدیلی کرنے کے مجاز نہیں ہیں. جی مسلمانوں کی کوئی عالم یا تمام علماء مل کر بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. جی بے شک. دوسرے قانون وہ ہیں جو اجتہادی نوعیت کے ہیں, اجتہاد ہیں حالات کے اعتبار سے, اجتہادات حالات کے اعتبار سے اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اور ہوئی ہے. جی اس لیے یہ کہنا کہ وہ مثال کے طور پہ مفقود الخبر کا ایک مسئلہ ہے. جی مفقود الخبر میں حنفی مسلک یہ کہتا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے, پتہ نہ چلے, تو جی کتنا انتظار کرے گی؟ تو ان کا 90 سال انتظار کرے گی. اچھا مالکی مسلک یہ کہتا ہے وہ 4 سال انتظار کرے گی. جی ہمارے علماء نے فقہ اکیڈمی کے اندر یہ طے کیا کہ مکہ کے مقاصد فوت ہو رہے ہوں جی تو 4 سال بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قاضی سیٹسفائی ہو جائے کہ آدمی کا پتہ نہیں ہے, لاپتہ ہے, تو وہ نکاح کو وہ اس شادی کو جو ہے ڈیزالو کر دے گا, فسخ کر دے گا, اس کے بعد وہ عورت آزاد ہوگی. تو یہ جو اجتہادی مسائل ہیں نا, اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ جو شریعت کے منصوص قوانین ہیں اس میں تو ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. حکومت چاہے اس میں جو بھی فیصلہ کرے گا ہمارے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. تیسری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یونیفارم سول کوڈ کی بات ہے بنیادی طور پر, یہ بات ہم نے کمیشن سامنے بھی رکھی ہے, اور ہم نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جو پرائم منسٹر نے بھوپال میں تقریر کی اس میں کہا کہ ایک خاندان میں ایک قانون چلنا چاہیے, ایک ملک میں 2 قانون نہیں ہو سکتے. تو ہم نے یہ بات کہی اور کمیشن سامنے یہ بات رکھی. ہمارے ملک میں کئی قوانین ہیں. یہ جو آئی پی سی کا قانون ہے, یہ سی آر پی سی کا جو قانون ہے, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈیفر کرتا ہے. جی بالکل. اس میں 100 سے زیادہ سنشودھن ہو چکے ہیں. پھر ہمارے ملک میں کئی قوانین ہیں جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ الگ الگ ہیں, سزائیں بھی الگ الگ ہیں. اور ایک بات اور ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ڈائیورسٹی کو انکریج کرتا ہے, اس کے اندر خود یونیفارمٹی نہیں ہے. پھر ہم نے یہ بات کہی کہ ہندو کوڈ بل جس کو آپ پیش کر رہے ہیں, ہندو کوڈ بل بھی یونیفارم نہیں ہے, اس میں بھی بہت سارے ایگزمپشنز دیے گئے ہیں. تامل ناڈو کے اندر ماموں اور بھانجی کی شادی ہو سکتی ہے, نارتھ انڈیا میں نہیں ہو سکتی ہے. آپ نے دونوں پروویژن اس کے اندر رکھے ہیں. گوتر کا معاملہ ہوتا ہے تو ہاں گوتر تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ایک ملک میں ایک قانون ہوگا, ایک یونیفارم لا ہوگا, یہ کیسے ہوگا؟ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی کیا ایک سوچی سمجھی سازش ہے سرکار کی؟ دیکھیں, سرکار ظاہر ہے کہ اس کے پاس کوئی اپلبدھی نہیں ہے, کوئی اچیومنٹ نہیں ہے پبلک کے سامنے فیس کرنے کے لیے. اب کس منہ سے وہ میدان میں جائے؟ تو ایسے کنٹروورشل ایشو اٹھا کر یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم دیکھیے مسلم پسند لا کو, قانون شریعت کو, مسلمانوں کو بھی ہم وہ کر سکتے ہیں, کرٹیل کر سکتے ہیں, دبا سکتے ہیں, اور ہم یونیفارم سول کوڈ لا دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے ہندوؤں کو کچھ توانیت ملے گی, یا یہ کہ وہ جو مسلمانوں سے جو نفرت کرنے والا گروہ ہے اس کو کچھ تقویت حاصل ہوگی, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کے مقابلے میں سڑکوں پر آ جائیں گے تو وہ ہندو مسلم مسئلہ بن جائے گا. تو وہ یہ اس طرح کے طریقوں سے وہ آپ لوگوں نے کیا پیش رفت کی ہے, اب آگے کیا حکمت عملی ہوگی, کیا الہی عمل تیار کیا ہے؟ کہ جیسے آپ نے جواب تو دے دیا, اب جواب دینے کے بعد جو ہے ریکمنڈیشن دے گا لا کمیشن ریکمنڈیشن دینے کے بعد سرکار جو ہے اس کو پارلیمنٹ میں رکھے گی. اس کے بعد اگر پارلیمنٹ میں بل پاس ہو جاتا ہے خدا نخواستہ, تو اس کے بعد کیا آپ کی حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ ہم اس سے پہلے اور اقدامات کر رہے ہیں. یعنی ہم نے جب بھی یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ آتا ہے تو تاثر یہ جاتا ہے کہ صرف مسلمان اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ سکھوں سے ملاقات کی, اکال تخت سے ملاقات کی جا کر امرتسر میں. ہم نے جو ہے عیسائیوں کے جو بڑے پادری ہیں ان سے ملاقات کی. یہاں آپ کے بامبے میں کارڈینل اوسوالڈ ہیں, ان سے ملاقات کی, اور بدھسٹوں سے ملاقات کی. اس کے علاوہ دلتوں سے ملاقات کی, اس کے بعد ٹرائبل سے ملاقات کی, اور ان سب کی ایک میٹنگ دلی میں کی. اس میٹنگ کے بعد ہم نے پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس میں انہی لوگوں نے, سردار یعنی ہمارے سکھ بھائیوں نے, دلتوں نے, ٹرائبلس نے پبلکلی اس کی مخالفت کی کہ ہماری یونیفارم سول کوڈ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ تاثر کو ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی کہ یہ یونیفارم سول کوڈ سے صرف مسلمان برانگیختہ ہوتا ہے, ایسا نہیں. اس کے بعد ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے بڑے شہر ہیں وہاں بھی اس طرح کے کوششیں ہم کریں گے اس وقت تک جب تک خدا نخواستہ کوئی بل پارلیمنٹ میں نہ آ جائے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ان کوششوں کا ایک حاصل تو یہ ہوا ہے کہ سرکار بیک فٹ پہ گئی ہے ابھی. اس کو لگ رہا ہے کہ جو ہم توقع کر رہے تھے کہ ایک دم ہندو مسلم جنگ چھڑ جائے گی وہ نہیں ہو سکتی.
دوسری بات یہ کہ اس نے ابھی پچھلے دنوں پارلیمنٹ میں ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ ہم کوئی یعنی یونیفارم سول کوڈ لانے کے معاملے میں اجرت سے کام نہیں لیں گے. ہم ہے کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں، ویٹ اینڈ واچ. جی. تو اس بات کا امکان ہے جی کہ شاید جی کہ وہ یہ بل پارلیمنٹ میں نہ پیش کرے. جی. اس بات کا امکان ہے کہ صرف بل پیش کرے، اس کو پاس نہ کرے. جی. یہ سب چیزیں پاسبل ہیں. یہ تھے قاسم رسول الیاس جی، جو بتا رہے تھے کہ یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ جو ہے صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی ایک کوشش ہے، لیکن دیگر مذاہب اور اقلیتی بھی اس کے خلاف ہے، صرف مسلمان ہی اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں. سرکار جو ہے بدامنی کی کوشش پھیلانے کے لیے یہ کام کر رہی ہے، لیکن سرکار اب حاشیے پر آ چکی ہے. ہمیں امید ہے کہ اس طرح کا کوئی بل پاس نہیں ہو سکتا. جہاں کا انصاف کی خاص رپورٹ.